اس کا ایک ایک کر کے ہم جواب آپ سے لیں گے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بلاول نے باقی ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنا، اپنا منشور پیش کرنا اور بات ہے، لیکن یہ بی بی کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ منشور کے ذریعے بے نظیر بھٹو کا مشن جو ہے شہید کا پورا کریں گے، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کچھ ایسا آپ کے پاس ہے کہ جب آپ جائیں گے کمپین کرنے کے لیے آپ بھی اپنے حلقے میں، تو آپ کہہ سکیں گے سندھ میں جو ہے منشور پہ عمل ہوا ہے تو وہاں کے لوگوں کو یہ سہولیات یا یہ امن و امان، قانون کی عملداری یا اس طرح کی کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ الیکشن ہونا یا نہ ہونا اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ بھائی، آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا۔ دیکھیں یہ جو بی بی شہید کے بارے میں بلاول صاحب نے بات کی ہے کہ جتنا بی بی شہید کو جو ہے منشور اور آئیڈیالوجی کے ساتھ باہر نکالیں گے، اپنی والدہ کا مشن کا ذکر کریں گے، والدہ کا ذکر کریں گے، اتنا ہی لوگ باہر آ کے پیپلز پارٹی کے ساتھ دوبارہ سے پرانے روابط بڑھائیں گے۔ بالکل ایسے ہی، جب تک یہ نہیں کریں گے اتنی دیر لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ آ کے اس طرح ایسوسیٹ نہیں ہوتے۔ بی بی کے جانے کے بعد بہت سارے ایسے لوگ جو سال سے کام کر رہے تھے، ان کا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ لوکل تنظیموں کے ساتھ ایک رابطے کا فقدان آ گیا تھا اور وہ آج تک کور نہیں ہوا۔ وہ بلاول صاحب کی صورت میں شہید بی بی کے ساتھ وہی جو بی بی کے ساتھ تعلق تھا، اس تعلق کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بی بی کی جو شہید کی آج بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بہت سارا فائدہ ہوگا الیکشن کمپین کے اندر بھی۔ اور جو پرفارمنس کی بات ہے سندھ کی، دیکھیں کچھ چیزوں میں بلاول صاحب ٹھیک ہے، کچھ چیزوں کے اندر انہوں نے سندھ گورنمنٹ کے اوپر تھوڑا لیٹ چیک اینڈ بیلنس شروع کیا ہے۔ جب تک وہ منسٹر نہیں بنے تھے، وزیر خارجہ نہیں بنے تھے، اتنی دیر وہ اس طریقے سے چیزوں کو سپروائز نہیں کرتے تھے اور انٹرفیئرنس نہیں کرتے تھے، چیزوں کے اوپر فالو اپ نہیں کرتے تھے۔ جب وہ منسٹر بنے تو ان کو پھر بہت ساری چیزوں کا ادراک ہوا، سمجھ آئی، تو انہوں نے اس چیز کے اوپر فالو اپ کرنا شروع کیا، اور وہ جو چیزیں فالو اپ کی اس ساری چیز کے اندر دیکھیں کہ اس 16 ماہ کے اندر سندھ گورنمنٹ کے اندر ٹرانسپورٹ کے شعبے میں، ایجوکیشن کے شعبے میں، ہیلتھ کے شعبے میں پہلے سے کام ہو رہا تھا، لیکن ہیلتھ میں مزید جو ہے پہلے سائبر لائف ٹیکنالوجی، ابھی ان سارے معاملے کے اندر دیکھیں 1/3 آف پاکستان میں سیلاب آ گیا، جو سب سے زیادہ نقصان ہے سندھ کے عوام کو ہوا۔ انہوں نے کھڑے ہو کے عوام کا، بہت سارے سفید پوش لوگ تھے جو اپنے گھروں سے باہر ہو گئے تھے، جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگ بھی نہیں سکتے تھے ایک وقت کی روٹی، کیونکہ وہ کھاتے پیتے لوگ تھے، سفید پوش لوگ تھے جن کا مالی سلسلہ بن رہا تھا، وہ گھروں سے بے گھر ہو گئے۔ ان کا جو گھر تھا، نظام تھا، کھانا پینا تھا، ساری چیزیں تھی، وہ دریا کے اندر، سمندر کے دریا کے سیلاب میں، بارشوں کے سیلاب میں بہہ گئی۔ تو انہوں نے دیکھا، پھر انہوں نے وہ گھر لوگوں کے بلڈ کرائے، انہوں نے عورتوں کو، بچوں کو ایجوکیشن کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے بہت زیادہ وہاں پہ محنت کی۔ 9 بلین پلس کی پلیجز لے کے آئے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ میں، جو ابھی پاکستان کو ملنے جا رہی ہیں یہ اسی اگلے کچھ ماہ کے اندر۔ تو یہ سارا بلاول صاحب نے محنت کی، اور سندھ کے اندر بھی بہت سارے ایسے شعبے ہیں جس کے اندر فوکس۔ اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% جو ہے وہ کام کر سکتے تھے، لیکن ہاں آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو دوبارہ اقتدار ملتا ہے انشاءاللہ، جو کہ ملے گا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب بہت ساری چیزوں کے اندر جو کمیاں کوتاہیاں تھیں وہ ان چیزوں کو کور کریں گے۔ اچھا، پہلے تو چونکہ آپ قانون دان آدمی ہیں، ایک انٹینسٹی اس معاملے کی آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے، ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا۔ سپریم کورٹ کے آنریبل چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن سے کہا کہ آپ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کے ایک ڈیٹ اناؤنس کریں، وہ ڈیٹ اناؤنس ہو گئی۔ اس کے بعد جناب انہوں نے کہا جی عدالتوں میں بھی اب اپیل نہیں کر سکیں گے یا اس طرح نہیں آ سکیں گے، اپیل تو ہائی کورٹ میں ہو گئی، اور وہاں پہ اب مسلم لیگ نواز بھی کچھ اسی طرح کی گفتگو کر رہی ہے جس طرح سے فضل الرحمان صاحب کر رہے تھے، انہوں نے حلقہ بندیوں پہ تحفظات کا اظہار کر دیا۔ اب صرف سندھ پہ کیا ہے یا پنجاب کی حلقہ بندیوں پہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک آدھ دن میں بات سامنے آ جائے گی، یا ایم کیو ایم کے کہنے پہ کیا ہے۔ اب یہ جو ہیلے بہانے ہیں
کیا یہ ان لوگوں کو ایک پرووائڈ کر رہے ہیں الیکشن کو آگے بڑھانے کا ایک جو سمجھتے ہیں کہ ایک وجہ؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ ہو سکتا ہے یا الیکشن 8 فروری کو ہی ہونے کے آپ کو بہت امکانات لگ رہے ہیں؟ امکانات نہیں لگ رہے. الیکشن جو ہے وہ کوئی چاہے کوئی نہ چاہے، کسی کی خواہش ہو نہ ہو، الیکشن 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے. اچھا. اس کی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بہت سارا پیسہ خرچ کر چکی ہے. یہ عوام کا پیسہ ہے، گورنمنٹ ایکسچیکر سے اس کو گیا ہے اور انہوں نے اس کی تیاری شروع کی ہوئی ہے اور بہت سارے معاملات ایسے چل رہے ہیں جس کے اندر اب اگر الیکشن کو سیبوٹاج کیا جاتا ہے تو اس پیسے کا جو نقصان ہے وہ ناقابل تلافی نقصان ہوگا. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پاکستان کی سیکورٹی ایجنسیز اور باقی لوگوں کا گراؤنڈ پہ کام جاری ہے. چلے ہم اس طرح میں ریفریز کرتا ہوں، اس طرح کر لیتے ہیں سوال کہ الیکشن نہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، یہ آپ نے بتا دیا. اب یہ بتا دیں کہ کچھ تھوڑا سا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کچھ ایسا چانس پیدا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان ہے، پاکستان میں کوئی چیز رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی، لیکن جو الیکشن کمیشن آف ڈیٹ دی ہے اور پاکستان نے ڈیٹ دی ہے، میرے خیال میں ذاتی حیثیت میں بات کر رہا ہوں کہ اسی ڈیٹ کو الیکشن ہوگا. اور ہم لوگ تو اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ادارے بھی سوچیں گے کہ اگر اس ڈیٹ کو چینج کیا تو اداروں کو بھی جو ہے وہ ڈیمیج پہنچے گا. ان کے اوپر سے اعتماد کا جو ایک ٹرسٹ کیا جا رہا ہے وہ ایک مسٹرسٹ ہوگا. اور میں نہیں سمجھتا کہ ہاں، لیکن کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی چیز ہو جائے جس میں خدا نہ خواستہ کہ جس بی بی شہید کو جب دسمبر 27 کو شہید کیا گیا تھا تب بھی الیکشن کو آگے 8 جنوری کو لے کے گئے تھے، کچھ دن کے لیے آگے لے کے گئے، تو اس پہ بھی ٹائم لگ گیا. آپ کی آواز کم ہو گئی ہے سر، اپنا ذرا لاؤڈ بولیے گا. جی میں بتا رہا تھا، میں نے کہا کہ اب ٹھیک ہے. بی بی شہید کو جب شہید کیا گیا تھا دسمبر میں تو پھر الیکشن آگے چلے گئے تھے بالکل ایسے ہی دن کے لیے، تو پھر وہ الیکشن تب جا کے ہوئے تھے. اب خدا نخواستہ اگر الیکشن آگے بڑھانے ہیں جن لوگوں نے تو پھر ایک شہادت دینا پڑے گی. اللہ نہ کرے ایسی بات ہو. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جتنا پہلے اتنا نقصان ہوا ہے آئندہ کوئی ایسا نقصان ہو. ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ شہادت کی بجائے الیکشن کروا لینا ہی بہتر ہے تاکہ اس ملک کا سیاسی اور معاشی نظام آگے چل سکے اور لگ بھی ایسے رہا ہے کیونکہ ڈیمانڈ بھی ہے آئی ایم ایف کی. اچھا ہم اب آ جائیں العزیزیہ کیس. نواز شریف صاحب کا جو ہے وہ میرٹ پہ سننے کا فیصلہ کیا ہے ہائی کورٹ نے اسلام آباد میں، تو اس کے آپ کو کیا معاملات نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں کچھ قانون دان بتا رہے ہیں کہ ایک کیس جس میں پہلے آلریڈی جس کا فیصلہ ہو چکا ہو اور جس کی جس کا ڈیسیژن ہائی لیول پہ ہو چکا ہو، اس کے بارے میں دوبارہ ری اوپن کرنا صرف ایک حکم نامے کے اوپر وہ ممکن نہیں ہوتا. اب میرٹ پہ سن رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ قانونی مشگافیاں آپ زیادہ جانتے ہیں، ذرا اب ناظرین کے لیے بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کون سے میرٹ پہ سن رہے ہیں یا کس چیز پہ سن رہے ہیں، کس کے لیٹر پہ سن رہے ہیں. ہاں بس سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کچھ بھی کر سکتی ہے. میں تو اس پہ کچھ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. آگے بھی جو فیصلے دیے تھے اور جس طرح کے پھر فیصلے آئے ہیں وہ تو اس ملک کے ساتھ ایک جو ہے نا، عوام میں جا کے دیکھیں کہ بار روم میں وکیل جو قابل وکیل ہے، قابلیت رکھنے والے، جن میں صلاحیت ہے، ان کی بات سنیں کیونکہ ان لوگوں نے سال ہر سال پریکٹس کی ہوئی ہے. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہاتھ سے گزارے ہوئے. تو جب ہم ان کی باتیں سنتے ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے کہ کس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں. تو لہذا اس چیز کے اوپر میں تو زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ اس ملک میں اگر ملک کو آگے لے کے بڑھنا ہے تو عدالتوں کو یہ چاہیے کہ اس ملک میں امیر غریب طاقتور کمزور کو ایک جیسا انصاف دے. ان کے بالکل ٹھیک. اچھا بدر صاحب، کیا کیونکہ زرداری صاحب کو ریکنسلیشن کی سیاست کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو
تو کیا پاکستان کے اندر اب 2 سیاستدان ایسے ہیں, میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری, جو کہ سینئر سیاستدان ہیں اس وقت, بلکہ سینئر ترین سیاستدان ہیں. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے؟ اگر یہ لوگ, اگر زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو قائل کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے عمران خان کی حکومت کو جو ہے ختم کرنا ہے اور اس کے اور قانونی اور آئینی طریقے سے ختم کرنا ہے, تو وہ نہیں مان رہے تھے, اپنی جماعت کی نہیں سن رہے تھے, ان کو زرداری صاحب کی سننا پڑی. تو کیا ملک کی بہتری کے لیے زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو اس بات پہ قائل نہیں کر سکتے کہ اب ریکنسلیشن کی سیاست کا وقت آ گیا ہے اور سب جماعتیں الیکشن سے پہلے ایک اے پی سی کا انعقاد کریں اور آنے والے الیکشن جو ہے اس پہ کم از کم جو ہے ایک تہیہ کر لیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن دیں قوم کو, تاکہ قوم کا بھی بھلا ہو, پاکستان کا بھی بھلا ہو؟ دیکھیے, میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کو اکٹھا ہو کے, یہ تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز, پولیٹیکل فورسز کو اکٹھے ہو کے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی کہ اس ملک میں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے. تو اس میں بلاول صاحب اس ٹائم جب اس چیز کی بات کرتے تھے تو وہیں پہ لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات آتی تھی کہ تمام جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے یہاں پہ فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی بات کریں, وہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات ہو, اور اس کے اوپر کوئی برائی نہیں ہے. اگر ایک کے علاوہ تمام جماعتیں مل کے حکومت کے اندر بیٹھ کے سارے معاملات چلا سکتی ہیں, 16 ماہ کا ایک کامیاب تجربہ کر سکتی ہے, تو کیوں نہیں بیٹھ کے ہم فری فیئر ٹرانسپیرنٹ بالکل درست ہے. یہ بات بلاول صاحب کرتے ہیں کہ کیوں نہیں کرنا چاہتے. اصل بات یہ ہے کہ اس چیز کے اوپر آپ کسی کو مشورہ یا کسی کو دعوت دیتے ہیں کہ جب تمام لوگ اگریڈ ہوں اور وہ چاہیں کہ آ کے بیٹھے, اس ٹائم پہ میاں صاحب کو جو سوٹیبلٹی ہے, ان کو جس طرح سپورٹ مل رہی ہے کچھ فیصلہ کرنے والے لوگوں کی, میاں صاحب کو ایسی ہی سپورٹ چاہیے تھی, کیونکہ آج تک وہ الیکشن ایسے ہی جیتے ہیں, عوام کے ووٹوں سے نہیں جیتے. یہ پاکستان کی تلخ حقیقت ہے. میاں صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں, دیکھیں میاں صاحب کی بہت عزت کرتے ہیں. 1990 کا الیکشن, 97 کا الیکشن یا 2013 کا الیکشن اور اس کے بعد 18 کا الیکشن جیسے ہوا, اس ملک کے اندر یہ بات تو طے ہے کہ ابھی تک کوئی الیکشن جنرل نہیں ہوا. ہمیشہ ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی کو کبھی لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی گئی, لیکن ہم اس بات پہ ضد نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں جیسا بھی الیکشن ہے نظام آگے چلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اگر میاں صاحب اس چیز پہ آئے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن, تو گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ میاں صاحب کی پھر ضرورت نہیں تھی. اگر میاں صاحب کو بلایا تو وہ اسی وجہ سے بلایا بیکاز پی ایم ایل این کی گراؤنڈ پہ سپورٹ جو ہے بہت ویک ہے. بہت بہت شکریہ جناب علی بدر صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت دیا.